السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے چروکوں سے بڑے انہماک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کے ڈھیر بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھ سے اس کو گرا دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر تم سے کوئی یہ خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے کہا کہ پھر ایک محل کی قیمت کیا ہوگی؟ بہلول نے کہا 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ ان کو 3 درہم ادا کیے جائیں، اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ زبیدہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا تو خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ ہارون رشید جب رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے خوبصورت محلات دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا، میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ وہ شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، تو بتاؤ قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے میں دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا، آپ مجھ سے میری پوری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا میں؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو۔ پھر بہلول دانا نے کہا، جاؤ اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔